بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص حاضر ہوا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، یا مولا کائنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہے، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے حکم دیا کہ بتاؤ کیا سوال ہے۔ وہ شخص ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، یا مولا کائنات، جب سے میری شادی ہوئی ہے اور میری بیوی میرے گھر میں آئی ہے، میرے گھر میں غربت اور مفلسی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، امارت کا جنازہ نکل گیا ہے، اور اس منحوس کے میرے گھر آ جانے سے گھر میں غربت آ گئی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کو کیا ارشاد فرمایا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسی عورتوں کے بارے میں جو اپنے شوہر کو امیر بنا دیتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اکثر کہا جاتا ہے کہ مرد کا رزق اس کی زندگی میں آنے والی عورت یعنی اس کی بیوی کی قسمت سے ہوتا ہے، اور اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہے۔ اگر مرد کی بیوی کفایت شعار اور میانہ روی اختیار کرنے والی ہو اور شوہر کی فرما بردار ہو اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو خرچ نہ کرتی ہو، فضول خرچی سے پرہیز کرتی ہو، تو ایسی عورت دنیا میں ہی اپنے شوہر کو جنت دکھا دیتی ہے اور اپنے گھر کو جنت نظیر بنا دیتی ہے۔ بلا شبہ مرد اور عورت دو پہیے ہیں ایک گاڑی کے، اور یہ دونوں مل کر ہی ایک گھر کو چلا سکتے ہیں۔ اگر مرد کا کام کمانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت کا کام اس کی کمائی کو اڑانا ہے، بلکہ سمجھدار اور کفایت شعار بیوی ہی مرد کو دولت مند اور امیر بنا دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی عورت کے بارے میں چند نشانیاں بتائیں گے جو اپنے شوہر کو امیر بنا دیتی ہے۔ نمبر 1، وہ بیوی جو اپنے آپ کو کوستی رہتی ہے، مرد سے ناخوش رہتی ہے، تو اس کی مرد کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے اور رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ محترم ساتھیوں، بیوی کا روٹھ جانا سنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر رنجشیں ہو جاتی ہیں، لیکن شوہر فوراً ہی بیوی کو منا بھی لیتا ہے اور بیوی بھی فوراً ہی شوہر کو معاف کر دیتی ہے، اور دونوں باہمی محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایسے گھر میں اللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانی فرما دیتا ہے اور ان کو خوشیاں عطا کرتا ہے۔ جس عورت میں یہ 5 نشانیاں ہوں گی اس کا شوہر بہت جلد امیر ہو جائے گا۔ نمبر 1، ایسی عورت جو فضول خرچ نہ ہو۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حلال مال خرچ کرتی ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی غمی اور خوشی میں شریک ہوتی ہو۔ نمبر 4، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ نمبر 5، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والی ہو۔ محترم دوستو، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کے اندر سے کچھ آوازیں سنی کہ شوہر اپنی بیوی کو اونچی آواز میں ڈانٹ رہا ہے اور اسے کوس رہا ہے کہ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو میں غریب ہو گیا ہوں۔ تو مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دستک دی اور اس شخص سے کہا کہ تم کیوں اپنی بیوی کو کوس رہے ہو، اس کو ڈانٹ رہے ہو؟ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے گھر میں غربت تمہاری بیوی کی وجہ سے آئی ہے تو تم غلط سوچ رہے ہو۔ جب تم یہ چیز سوچتے ہو، اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہو، اس کو مارتے اور اس کو پیٹتے ہو، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کو تم پر تنگ کر دیتا ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کو کوسنے کی بجائے اس کے ساتھ پیار، محبت اور نرمی اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر اپنی رحمتیں اور رزق کی فراوانی کرتا ہے۔ جس گھر میں شوہر اپنی بیوی سے محبت سے پیش آتا ہے اور اپنے تمام اہل خانہ پر محبت نچھاور کرتا ہے، ان پر کھانے پینے کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کا رزق کھول دیتا ہے جو اپنے اہل و عیال پر سخاوت کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ گھر میں میاں بیوی کی آپسی رنجشوں کو ختم کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جب میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، تو اس سے نہ صرف ان کا رزق تنگ ہوتا ہے بلکہ ان کے بچوں پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے میاں اور بیوی کو ایک معاشرے کے دو مفید فرد بنایا ہے۔ چنانچہ کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے میاں اور بیوی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے کے ساتھ چلنا بے حد ضروری ہے، اور بیوی کا اپنے شوہر کے مالی حالات کے مطابق اپنے لائف سٹائل کو اپنانا چاہیے۔ اپنے والدین کے گھر میں چاہے وہ جیسے بھی زندگی بسر کرتی ہو، لیکن اپنے شوہر کے گھر میں آ جانے کے بعد اس کو اپنے شوہر کے گھر کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے حد راضی ہوتا ہے۔